ولید نے امام حسین سے کہا کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ یزید کے پاس دنیا کے تیسرے حصے کی سربراہی تھی۔ تنہا حسین نے مدینے میں کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ایک جابر بادشاہ کے سامنے تھی، یہ نہیں ایک ظالم حکمران کے سامنے تھی، یہ نہیں دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے تھی، اور تنہا حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ یزید سمجھا یہ ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی، لیکن دربار سے ایک نہیں نکلی اور 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی۔ 72 لوگوں نے اس نہیں میں اپنی ہاں کو ملا دیا۔ انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے۔ 72 ایسے ڈٹ گئے۔ اس نے لالچ دیا، یہ نہیں ہٹے۔ اس نے دھمکی دی، یہ انہوں نے خوف نہیں کھایا۔ 72 نہیں کہتے کہتے حسین کے ساتھ کربلا آ گئے۔ یزید نے 72 قتل کروا کے سوچا شاید اب نہیں چھپ ہو جائے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ حسین نے اس نہیں کو کتنی بڑی زندگی دے دی ہے کہ وہ نہیں پوری کائنات میں ایسے پھیلی۔ آج وہی نہیں ہمارے وجود کا حصہ ہے، آج وہی نہیں ہمارے ضمیر کا حصہ ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جلوس روکو، ہم کہتے ہیں نہیں روکیں گے۔ ماتم چھوڑو، نہیں چھوڑیں گے۔ حسین کا ذکر نہ کرواؤ، نہیں کروائیں گے، اس لیے کہ ہم نے نہیں یزید سے نہیں لی، حسین سے لی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ تاریخ نے دکھا دیا کہ حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ جن 72 نے اس نہیں میں امام کا ساتھ دیا، آج ہمیں دنیا بلائے ہم ان 72 کے نام بتاتے، ہم ان 72 کی ولدیت بتاتے، ہم ان کے شجرے بتاتے، ہم ان کے قبیلے بتاتے، ہم ان کے قد بتاتے ہیں، ہم ان کے چہرے کی رنگتیں بتاتے۔ یہ 72 کون تھے؟ ان کے چہرے بھی تاریخ نے زندہ رکھے ہوئے، تاریخ نے ان کے قد بھی نہیں چھپنے دیے۔ مسلمان مورخ صرف ایک کام کرے، ہم نے اپنے بچوں کو 72 بتا دیے، آپ صرف اتنا کام کریں جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ آخر یزید عیسائیوں کا حکمران تو نہیں تھا، مسلمانوں کا حکمران۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے اسے ووٹ دیے تھے، مسلمانوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، تو آج پھر صرف اکیلا یزید مجرم کیوں؟ آخر یزید کے پیچھے وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اسے یزید بنایا تھا؟ بڑا مشکل ہے، دانتوں کو پسینہ آتا ہے ایسے حقائق نکالنے کے لیے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے۔ آج تک پوری 1400 سال ہو گئے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ قتل حسین میں صرف یزید ملوث تھا۔ صرف یزید ملوث کیوں؟ جنہوں نے یزید کو حکمران بنایا وہ کون تھے؟ ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میرے اہل سنت اگر دوست تشریف فرما ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف ایک نہیں، قاتلان حسین زیادہ ہیں۔ جس دور میں حسین علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ دور کون سا تھا؟ رسول کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، ابھی 50 سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے، اور یزید جیسا شرابی تخت میں بیٹھ گیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتانے لگا ہوں۔ اب بھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا، ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے عید والے دن نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا، ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی تھی۔ جب وہ لوگ زندہ تھے تو انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر آج مولوی کہے دیا تھا مجھے 72 میں دکھا، اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے بیعت کر لی تھی، ووٹ دے دیا تھا یزید۔ آج صرف یزید کیونکہ بد کردار تھا، آج مولوی نے سارا ہی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔
کہ چلے لعنت تو ہونی ہے اس اکیلے پہ ہو. اکیلے سے قتل حسین کا اعتراف کروایا گیا. یزید اکیلا ملوث نہیں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کی پارٹی کون سی تھی؟ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا جی میں بھی تو شیعوں کے ساتھ ہوں، حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا. ہم نے صرف تم سے اکیلا حسین صحیح نہیں کہلوانا، مجبوری بن گئی ہے نا کہ اب اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یزید کو ماننا پڑے گا. لہذا حسین کی محبت میں حسین کے لیے نہیں آئے، یزید سے بچنے کے لیے حسین کے پیچھے آ گئے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح. اور صرف یزید غلط نہیں، یزید کا سارا نظام غلط. اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین اچانک قتل ہو گئے ہوں. 26 رجب کو انکار بیعت، 28 رجب کو مدینہ سے روانگی. چل 26 کو حسین کا ساتھ نہیں دیا، 28 کو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیتے. مدینہ نہیں چھوڑا، 6 ماہ حسین مکہ میں بیٹھے رہے. مسلمان حسین کے پیچھے مکہ کیوں نہیں آئے؟ آپ اگر کہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ میں بیٹھے ہیں تو میرے مولا نے تو حکمت عملی ایسی ترتیب دی تھی. حسین نے تو عین حج کے موقع پہ مکہ چھوڑا. جو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے کیا انہوں نے حسین نہیں دیکھا؟ میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام ان کا مولانا کوثر نیازی تھا. لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے ساری گفتگو یوم حسین پہ کی. بعد میں کچھ مولویوں نے گھیر لیا. ایک مولوی نے بڑی سختی کے ساتھ مولانا کوثر نیازی کو کہا، اس نے کہا مولانا کوثر نیازی تو بھی ہسٹری پڑھتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی جب اس دور کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا کوثر نیازی کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے کہا جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟